أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ عمران کی آیت نمبر 73 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ. شروع کرتے ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا، لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں. وَلَا تُؤْمِنُوا، نو مد منفصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف آیا ہے، مد منفصل لگی ہے. 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الا، لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لمن تبع، نون ساکن کے بعد حرف اخفا کا تا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تبع، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. دینکم، دی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور میم وقف کی صورت میں میم ساکن ہی رہے گا، اور ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى، قُلْ لام ساکن کو ہلانا نہیں، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. نون مشدد پر غنہ ہوگا. نل ہدا، دا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خود اللہ، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑا جائے گا. تو وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا. جہاں بھی آیت کے درمیان لا آتا ہے وہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے. اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو آپ وقف بھی کر سکتے، پھر اعادہ کر کے پڑھیں. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى، نون ساکن کے بعد یارملون کا یا آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ ساکن کو یہاں پر بھی جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. تا مد منفصل ہے. دیکھو کھڑی حرکات کے بعد جب بھی حمزہ بشکل الف آتا ہے تو مد منفصل لگتی ہے، یا حروف مدہ کے بعد جب حمزہ بشکل الف آتا ہے تو حروف مدہ یہ مد منفصل ہوتا ہے. 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد یارملون کا میم آیا ہے، ادغام با غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. باقی کسی بھی حرکت کو ہلانا نہیں. ما، یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف دوسرے کلمے کے شروع میں آیا ہے، تو مد منفصل 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اوتیتم، او واو مدہ ہے، تی یا مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں. خیر یہاں پر وقف تو نہیں کرنا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا.
میم ساکن کے بعد جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ او واو لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں۔ دیکھیں حروف لین دو ہوتے ہیں، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر ہوتی ہے اور یا ساکن سے پہلے جب زبر ہوتی ہے تو لین ہوتا ہے۔ یحاجوکم، یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کے بعد مشدد حرف یا ساکن آ جائے تو وہاں پر بڑی مد لازم لگتی ہے، 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ میم ساکن کے بعد عین آیا، اظہار شفوی ہوگا۔ عند، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا دال آئے، اخفا حقیقی ہوگا اور زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا۔ بکم، میم ساکن رہے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ قل، لام ساکن کو ہلانا نہیں، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا۔ ان، نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ نل فضل، ضاد مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، اس کو ہلانا نہیں۔ بید اللہ، اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور ہا ساکن پڑا جائے گا۔ وقف کی صورت میں وقف بالاسکان ہوگا۔ وقف جائز بیچ میں دیا ہوا ہے، یہاں آپ رک سکتے ہیں، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ، حمزہ ساکن کو یہاں پر بھی جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ شاء، وقف کی صورت میں حمزہ ساکن پڑھا جائے گا۔ مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے اور ملانے کی صورت میں 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا اور حمزہ کا پیش بھی پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا حمزہ۔ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ واللہ، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واسع، تنوین کے بعد حروف حلقی کا عین آیا، اظہار حلقی ہوگا، یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا۔ وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے اور ملانے کی صورت میں ادغام باغنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد یرملون کا یا آیا ہے، ادغام باغنہ۔ واللہ واسع علیم۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، غلطی کوتاہی معاف، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔